अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। सीमन 10 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 6 माह कबल फैसलाबाद से एक एजाज अराई नामी एडवोकेट को अगवा कर सिंध लाया जाता है, जिसके बाद बादअज़ा उनको कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद बराह रास्त एक SSP सक्खर इरफान अली सम्मू का उस कत्ल से उनका ताल्लुक जोड़ा जाता है, या वो जोड़ा जाता है या वो बराह रास्त मुलव्विस होते हैं। इस पर एक कमेटी बनाई जाती है जिस पे DIG इरफान अली बलोच और DIG नईम शेख इंक्वायरी करते हैं और बराह रास्त उनको इसमें मुलव्विस करार देते हैं। मगर SSP इरफान सम्मू उसके बाद भी अपनी सीट पर बराजमान रहते हैं। इसी तरह मामला चलता रहता है और उसके बाद SSP इरफान अली सम्मू तमाम प्रोटोकॉल्स को बाइकआउट करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक खत लिख देते हैं, जिसमें कहते हैं कि मेरे खिलाफ बनने वाली इंक्वायरी पर एक मजीद कमेटी बनाई जाए। इसी तमाम पहलुओं को जानने के लिए और इस तमाम मैटर पर शुरू से लेकर जब मैटर जो है वो साइन आउट हुआ, साइन इन किया गया, तमाम ये चीज़ें आई, तो इस पर सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी ने काफ़ी बार रिपोर्ट किया, फैसलाबाद से वकला से राब्ते में रहे। वही इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि एक SSP अपने एडिशनल IG को, अपने DIG को, अपने IG सिंध को पास आउट करके डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख देता है। इन तमाम प्रोटोकॉल को जो फॉलो नहीं किया गया, इसका पुलिस अफसरान पर और बाकी चीज़ों पर किस अंदाज में असरअंदाज होंगी, तो सवाल करते हैं और पूछते हैं। जबकि प्रोग्राम की दूसरी जानिब पुलिस अपग्रेडेशन पर जो पुलिस के जो छोटे अफसरान हैं उनकी जानिब से जो एक लावा पकड़ा है, वो लावा क्या गुल खिलाने वाला है मुस्तकबिल में, उस पर भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक जानिब तो SSP इरफान अली सम्मू को बराह रास्त मुल्जिम करार दे दिया गया, उसके बाद भी वो सीट पे बराजमान रहे, ये एक अलग मैटर है। और दूसरी जानिब तमाम चीज़ों को, प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी की जो है वो गोल में गेंद फेंक दी। किस अंदाज से देखते हैं इस तमाम चीज़ों को? देखें, अब जो फैसलाबाद के वकील हैं एजाज आराई, उसका कत्ल केस जो है वो कोई नया नहीं है। हम पिछले 2 प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं इस बारे में कि किस तरीके से होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाती है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। झूठे मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे फैसलाबाद से रातों रात उठाया जाता है, उठाकर उसको सक्खर लाया जाता है, किस तरीके से पन्नू आकिल कैंट के अंदर उसे रखा जाता है। उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर मुहर्रम में जो है वो तशद्दुद की बायस जो है वो हलाक हो जाता है। हलाक होने के बाद उसकी लाश को पंजाब बॉर्डर पे फेंक दिया जाता है। इसके लिए जब ये तमाम चीज़ें निकली, उसके बाद वहाँ के वकला ने एहतजाज किया फैसलाबाद के, उसके बाद सक्खर के वकला ने भी एहतजाज किया, कमेटी बना दी जाती है। कमेटी पहले DIG लाड़काना इरफान बलोच की सरबराही में बनाई गई। इरफान बलोच ने तमाम चीज़ें, उसको बयानात लिए, तमाम चीज़ें देखी। देखने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें जो DSP मसूद मेहर थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार कुछ हद तक जो हैं वो SSP इरफान सम्मू भी हैं। उनको शोकाज दिया जाए और मसूद को महकमा जाती कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। उस रिपोर्ट के बाद दोबारा से उनकी IG पंजाब और IG सिंध के भी आपस में राब्ते हुए, जिस पर वो रिपोर्ट पे मुतमईन नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें आई सामने, जिसके बाद एक रिपोर्ट DIG ट्रेनिंग नईम शेख की सरबराही में बनाई गई। नईम शेख ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इरफान सम्मू जो SSP सक्खर हैं उनको बराह रास्त कत्ल में मुलविस करार दिया। इस रिपोर्ट इंक्वायरी को भी 2 माह गुजर चुके, 6 माह इस वाक़े को गुजर चुके, 2 माह इस इंक्वायरी रिपोर्ट को गुजर चुके हैं। लेकिन ये इतने बासद SSP हैं, इनके पीछे इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट है कि ये अब तक अपनी सीट पर बराजमान है। अगर किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए या कहीं हो तो आप देख सकते हैं कि निचला अगर अफसर होता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, या कोई लावारिस SSP होता है तो उसको तो ज़िंदगी भर पोस्टिंग ना मिले। लेकिन ये अब तक ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होने के बावजूद भी अब तक सीट पर बराजमान है। उस बराजमान होने के साथ साथ उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला उस्मान चाचड़ को कवायद और ज़वाबित की रूह के बरक्स उन्होंने एक ख़त लिखा। उस ख़त के अंदर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि तीसरी कमेटी एक बनाई जाए। मुझे यानी कि 2 कमेटियों पे एतमाद नहीं है, जबकि वो इन्हीं के PSP अफसरान थे, पुलिस अफसरान थे और नामवर पुलिस अफसरान हैं। ऐसे भी नहीं कि छोटे। इरफान बलोच एक नामी गिरामी DIG हैं, नईम शेख पुराने अफसर हैं। उन्होंने कहा कि
اب ایک تیسری کمیٹی بنائی جائے جس میں انکوائری کی جائے، محکمہ جاتی انکوائری کی جائے، جس پر انہوں نے سیکرٹری کو خط لکھا ہے. اب سیکرٹری کی جانب سے جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کی جانب سے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو خط لکھا گیا ہے، جس میں ان سے ان کی رائے طلب کی گئی ہے کہ قتل کیس کا ملزم جو ہے عرفان سمو وہ تیسری انکوائری کرانا چاہ رہا ہے، جبکہ اس کا مجرمانہ کردار ثابت ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا واقعے کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. آئی جی سندھ کے کہنے کے باوجود جو معاملہ ہے وہ اب تک محکمہ داخلہ کی جانب سے وفاقی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھیجا گیا، جبکہ آئی جی سندھ لکھ چکے ہیں کہ اس معاملے کو وفاقی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا جائے اور ان کو یہاں سے سرنڈر کرایا جائے، لیکن ان کو نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو کئی صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات جو ہے وہ کرنے میں یہ عرفان سمو جو ہے ملوث ہیں. ایک صحافی تھا ندیم بزدار، اس کے بھی مبینہ طور پر اغوا میں یہ ملوث رہے ہیں. اچھا سر، اگر یہ انکوائری کی بات کریں تو یا تو ڈی آئی جی نعیم شیخ کی انکوائری جھوٹی تھی، یا انہوں نے پارٹی بن گئے کسی کی اور انہوں نے ان کے خلاف کیا، یا تو یہ ثابت کریں اس کے بعد چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھیں یا سیکرٹری داخلہ کو لکھیں، یا تو یہ بات ثابت ہے. یا عرفان علی بلوچ کے ان کے ساتھ کوئی تعلقات ایسے تھے کہ اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوئے، ان کی انکوائری پہ بھی اثر انداز ہوئے، نعیم شیخ کی انکوائری پہ بھی اثر انداز ہوئے. جبکہ دوسری جانب ماضی میں کوئی ایسی مثال ہم سے شیئر کریں جس میں کسی پی ایس پی افسر کو ان تمام ایسی انکوائریز پر سزا ہوئی ہو. جی دیکھیں، سزائیں تو بہت ساری ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ تو مرتضیٰ بھٹو قتل کیس ہوا تھا جو، اس میں اس وقت آئی جی بلوچستان ہے رائے طاہر، وہ جیل میں رہے. شاہد حیات مرحوم وہ جیل میں رہے. واجد دورانی جو آئی جی اسلام آباد تھے وہ جیل میں رہے. تو وہ تو خیر ایک ہائی پروفائل کیس تھا، لیکن یہ بھی اعجاز آرائی کا کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے کئی چیزیں ہیں. لیکن ہمیشہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ پی ایس پی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار 2 پی ایس پی افسران اور وہ بھی نامی گرامی افسران نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے جو ایک اچھی ساکھ کے حامل ہیں. ہاں، اور وہ بھی اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہ دوبارہ تیسری انکوائری کرانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ چیف سیکرٹری سے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تھرو پراپر چینل آنا چاہیے. وہ اپنے ڈی آئی جی کو کہتے ہیں، ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کو کہتا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کے تھرو وہ آتی وہاں پہ درخواست، اور اس کے بعد ہوگی. اب جو آئی جی سے کمنٹ طلب کیے گئے ہیں سیکرٹری داخلہ کی طرف سے، اب تک کوئی جواب نہیں آیا آئی جی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر کے جانے کے بعد موجودہ کوئی بھی آنے والا آئی جی سندھ اس معاملے کو ری اوپن کرے اور شٹ کر لے پورا؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے، لیکن آئی جی سندھ جو ہے یہ انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا 2 انکوائریاں ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ انکوائریاں نہیں ہوتی. ہر بار کمیٹی بناتے رہیں گے کیا؟ 2 انکوائریاں ہو چکی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کا کیس وفاقی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا جائے، ان کو سرنڈر کیا جائے. یہ تو وزارت داخلہ کی طرف سے ہے کہ ابھی تک روکا گیا ہے ان کا کیس اور کمنٹ طلب کیا. اب کمنٹ نہیں آئیں گے تو اب ان کو چاہیے کہ بھیج دیا جائے. اچھا سر، دوسری جانب ہم بات کریں گے پولیس اپریڈیشن کا معاملہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیر بحث ہے، جس میں بہت ساری چیزیں یہ بھی سنائی دے رہی ہیں کہ جتنے وی آئی پی ہیں ان کے پاس سے پروٹوکول بھی ہٹا لیا جائے گا، وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اس تمام بات میں کس حد تک سمجھتے ہیں کہ سچائی پہ مبنی ہے تمام باتیں؟ دیکھیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تمام پولیس اہلکاروں اور پولیس اہلکاروں کے گروپ میں، افسران کے گروپ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ جو سندھ پولیس کی جانب سے اسکیل اپ گریڈ نہ کرنے کے خلاف جو ہے جس طرح وفاقی ملازمین نے احتجاج کیا، اسی طرح یہ بھی اب احتجاج کے اوپر اترنے والے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، ایک گروپ کے اندر پولیس کے چل رہا تھا کہ پی ایس ایل کے اوپر جو ڈیوٹیاں لگیں گی تو وہ آپ ڈیوٹی نہ کریں، اور اس روز ڈیوٹی کے بجائے آپ پریس کلب پہ جمع ہو جائیں، اور وہاں سے ہم گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے. اور اسی طریقے سے جو سپاہی، ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی اور دیگر لوور اسٹاف ہے، انہوں نے رابطے آپس میں تیز کر دیے ہیں اور مشترکہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ وی آئی پی ڈیوٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے لوور اسٹاف جو ہے احساس محرومی کا شکار ہے اور عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. اور حقیقت اگر دیکھیں تو واقعی ہے، اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو شہیدوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے. سارے پہلے کہا تھا پنجاب کے برابر تنخواہیں کرنی ہے، پنجاب کے برابر ہو گئی ہیں لیکن نہیں ہوئی، لالی پاپ دے دیا گیا. اب بھی جو ہے اس طریقے سے اسکیل کو اپ گریڈ نہ کرنا واقعی ناانصافی ہے. سر، سندھ حکومت کب سیریس لے گی اس معاملے کو؟ پی ایس ایل کا ایونٹ سر پر موجود ہے، سیکیورٹی دنیا کو امن کا پیغام دینے کے بجائے تمام اگر یہ والا کام کر لیتے ہیں
تو دنیا کے سامنے جنگ ہنسائی کا معاملہ ہم کس انداز میں دیکھیں گے؟ اور پھر کوئی اور ادارہ سندھ پولیس کو جگانے کی نیت سے کوئی کام کرے گا تو سندھ پولیس چھٹی پہ چلی جائے گی. دیکھیں یہ اگر ہوگا نا تو یہ تیسرا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ سب سے پہلا ایک ماضی کے اندر جب مصطفیٰ کھر پنجاب کے گورنر تھے تو پولیس نے ہڑتال کر دی تھی. اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے آیا بالکل کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر والا جو معاملہ ہوا تھا جس پر نیچے سے لے کر اوپر تک افسران نے استعفے دینا شروع کر دیے تھے. سر چھٹی کے لیے چھٹی مانگی, استعفے دیتے تو الگ بات ہاں چھٹی کی درخواستیں دینی شروع کر دی تھی. اب اگر اسی طریقے سے یہ بھی ہوا تو اس میں تو افسران تھے, ان کے لیے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی, لیکن اب یہ کریں گے تو ان کو کوئی ڈسمس ہو رہا ہوگا. جانب پی ایس ایل جگ ہنسائی کا معاملہ بن جائے گا, دنیا جہان کے پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں, 7 سے 10 ہزار تماشائی آپ کے پاس ہوں گے, اور اگر یہ والا میٹر کر لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سندھ حکومت اور بالا افسران پھر ایک پیج پہ نظر آئیں گے یا ایک کی بلی دوسرے کے سر ڈالی جائے گی؟ دیکھیں پی ایس پی اب اتنے دنوں میں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے ان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی, تو ضرور ان کو پہلے سے کچھ حکمت عملی بنانی چاہیے, لیکن نہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے نہ اعلیٰ افسران پی ایس پی کی طرف سے آواز آ رہی ہے. آج اگر پی ایس پی افسران کی تنخواہوں کا معاملہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کس طریقے سے وہ سب ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دنوں میں معاملہ حل ہوتا, لیکن یہ نچلے اسٹاف کا معاملہ ہے. تو جو نچلا اسٹاف ان کی سیکیورٹی کرتا ہے, نچلا اسٹاف ان کے گھروں پہ نوکریاں کرتا ہے, ان کے لیے شہر میں نوکری کرتے ہوئے جانے دے رہا ہے, لیکن ان کا معاملہ حل کرنے کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. افسران چھوٹے ہوں یا بڑے تمام مساوی انصاف کے حقوق کے طلبگار ہوتے ہیں. چھوٹے افسران کی جہاں تک ہم کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں, وہی ان کے دیگر مسائل کو اجاگر کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.